سب مل کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ کوئی کیا جانے کہ کیا ہو اللہ، عقل عالم سے ورا ہو، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، سبحان اللہ، بے شک طور موسیٰ شرف عیسیٰ کیا، مساوی دنا ہو، سبحان اللہ، سب تمہارے در کے رستے، اور بارگاہ تک تم وہی رسا ہو، سبحان اللہ، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، تڑیں جگ سارا پیہار سنگار کرے، میرے مدنی سائن تو ہے چہن، سبحان اللہ، ان دی صورت وکھری ان دی سیرت وکھری، ان دی زلف دے وکھرے پیچ ہیں، سبحان اللہ، ان دے بن ڈٹھیا سب عرشی فرشی، ان دے نام تو جند گئے ویچ ہیں، سبحان اللہ، بخت فدا سائے سسیاں ٹوریاں، سائے پنل ٹورے سٹ کے چہن۔ سبحان اللہ، واہ، میرے بھائی اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں، آج میرے انکل اللہ ڈتا نے بہت ہی خوبصورت محفل سجائی ہے، اور اللہ پاک میرے انکل اللہ ڈتا کے اور آپ سب کے مال، جان، عزت و آبرو، روزی، رزق، عمل، گھر، کاروبار، دسترخواں، اولاد، زندگی، عبادت، اخلاص، اخلاق، سادگی، عاجزی اور عمر میں برکتیں، رحمتیں، عروج و بلندیاں عطا فرمائے، آمین آمین آمین، بولو آمین۔ آمین، اور خوش نصیب ہیں یہ ختم نبوت کو سجانے والے، اس میں حصہ ملانے والے، اس میں آنے والے، آپ کو سنانے والے، سب سننے والے، یہ رحمت کے موتی چننے والے، سبحان اللہ، مبارک ہو آپ سب کو، وقت کا دامن تنگ ہے اور جنگ کا اپنا ہی رنگ ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، میری 4 مارچ یہ محفل کینسل کر دی تھی، میں اسلام آباد جا رہا تھا، وہاں پہ میری محفل تھی، تو یہ بس میرے انکل اللہ ڈتا کی محبت اور یہ انکل منظم کی محبت مجھے یہاں لے آئی ہے، اور ہاں مجھے یاد آیا 15 مارچ کی میری محفل تھی، وہ کینسل کر دی یہ کہہ کر
کہ پیر صاحب نے منظور کرلو کے ساتھ ویڈیو کیوں بنائی ہے۔ میرے بزرگوں، منظور کرلو کو اللہ پاک نے عزت دی ہے، منظور کرلو کو اللہ پاک نے عزت دی ہے، اور وہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتا ہے۔ اچانک ایک محفل میں ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی، پھر بھی لوگوں کا اعتراض ہے، لوگوں کا اعتراض ہے۔ تو میرے بزرگوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پیر نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بندے کو بھی اپنے سے ماڑا نہیں سمجھنا۔ ماشاءاللہ سٹیج پر عالم دین موجود ہیں، سٹیج پر عالم دین موجود ہیں، میرے بھائی رضوان شاہ صاحب بھی موجود ہیں۔ آپ ان سے پوچھ لیں کہ کسی بندے کو بھی اپنے سے ماڑا نہیں سمجھنا، سب کو اپنے سے اچھا سمجھو۔ تو میں کوئی پیر نہیں ہوں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میں کوئی پیر نہیں ہوں، یہ تو اللہ پاک نے مجھے یہ انعام دیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا کر دی ہے، اور لوگ میرے پاس آتے ہیں دعا کروانے کے لیے، دم کروانے کے لیے، اللہ پاک ہی ان کو شفا دیتا ہے۔ میں کوئی پیر نہیں ہوں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائی رضوان شاہ صاحب، آج اگر کسی بچے کی تعریف کرو نا، کسی بچے کی تعریف کرو تو اس کا باپ انعام دیتا ہے، کسی شاگرد کی تعریف کرو تو اس کا استاد انعام دیتا ہے، کسی بیٹی کی تعریف کرو تو اس کی ماں انعام دیتی ہے۔ تو میں بھی اپنے آقا کریم کی شان بیان کرتا ہوں، اپنے آقا کریم کی تعریف بیان کرتا ہوں، تو اللہ پاک نے مجھے بھی یہ انعام دیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا کر دی ہے، سبحان اللہ، اور لوگ میرے پاس آتے ہیں دعا کروانے کے لیے، اللہ پاک ہی ان کو شفا دیتا ہے۔ میں کوئی پیر نہیں ہوں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، لوح قلم تیرے ہیں۔ اور اگر وفا سیکھنی ہے تو حضرت بلال حبشی سے سیکھو، جنہوں نے تپتی ریت پر بھی کلمہ توحید جاری رکھا۔ اور اگر وفا سیکھنی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھو، جو سب قربان کر کے صدیق بن گئے۔ اور اگر وفا سیکھنی ہے تو اہل بیت سے سیکھو، جنہوں نے سر کٹانا تو قبول کیا لیکن نانا کے دین کو جھکنے نہیں دیا۔ میرے بزرگوں، جس کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے، اس کے قدموں کی آہٹ عرش بری پر سنائی دیتی ہے۔ جو محمد سے وفا کرتا ہے، جو محمد سے وفا کرتا ہے، وہ معین الدین چشتی سے اجمیری شاہ ہندوستان بن جاتا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، میرا اللہ پاک فرماتا ہے، اے بشر تو میرے محمد کا ہو جا، تو میرے محمد کا ہو جا، جا سارا زمانہ تیرا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے حضور کے صدقے سے انبیاء کو نبوت ملی، رسولوں کو رسالت ملی، صدیق کو صداقت ملی، صدیق کو صداقت ملی،
حیدر کو شجاعت ملی، حسین کو شہادت ملی، حسین کو شہادت ملی، عمر کو ولادت ملی، عثمان کو ولایت ملی۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ حضور کے صدقے ہمیں یہ زمین ملی، ہمیں یہ آسمان ملا، ہمیں یہ جسم ملا، ہمیں یہ دنیا ملی، اور ہمیں یہ دین ملا۔ سبحان اللہ، بے اگر شک، حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ تو میں نے بھی یہ سوچا کہ اپنی ساری زندگی حضور کے نام کرنی ہے، حضور پاک کی شان بیان کرنی ہے، حضور کی تعریف بیان کرنی ہے۔ تو اللہ پاک نے مجھے یہ انعام دیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا کر دی ہے، سبحان اللہ۔ اور لوگ میرے پاس آتے ہیں دعا کروانے کے لیے، دم کروانے کے لیے، اور اللہ پاک ہی ان کو شفا دیتا ہے۔ سبحان میں اللہ۔ کوئی پیر نہیں ہوں سبحان کہ اللہ۔ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ ہاں میرے مصطفیٰ کا کرم ہے مجھ پہ، واہ، بے شک، بے شک، میرے مصطفیٰ کا کرم ہے مجھ پہ۔ میں عمران خان پیپل پارٹی یا نواز شریف کا جلسہ نہیں کرتا۔ واہ، میرے سبحان بزرگوں، اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریہ، یا علی، سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں، اس وقت سب سے امپورٹنٹ میں ہوں۔ واہ، بے شک، اس وقت انسانوں میں سب سے امپورٹنٹ ذات محمد عربی کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، یہ وہ نام ہے جس کے دربار میں سیدہ ملائکہ بھی بیٹھتے ہیں جیسے ہم اتحیات میں بیٹھا کرتے ہیں۔ واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ حضور کی محفل ہے، کہیں ناراض ہو گئے نا تو یہ پیر بابے سب کے سب تعویذوں کا لمبا چٹھا لگا کر بھی گھر کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے، حق، بے شک، بے شک، اور بلکہ میرے آقا کریم کی مسکراہٹ، میرے آقا کریم کی مسکراہٹ سے پیروں کو، باباؤں کو خیرات ملتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضور مسکرا کر ایک جملہ کہتے ہیں، اور وہی جملہ کوئی کاغذ پر لکھ دے۔ حضور مسکرا کر ایک جملہ کہتے ہیں، اس جملہ میں قدرت شفا رکھتی ہے، بے شک، اور وہی جملہ کوئی کاغذ پر لکھ دے تو اللہ پاک اس میں بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ تو میرے بزرگوں، حضور کے صحابی ہیں حضرت حنظلہ۔ کون؟ حضرت حنظلہ، سبحان اللہ، چھوٹے سے ہیں۔ سبحان پیارے اللہ۔ آقا کریم کی بارگاہ میں لایا گیا، پیارے آقا کریم نے حضرت حنظلہ کے سر پہ محبت سے پیار سے ہاتھ پھیر دیا، واہ، سبحان پیار اللہ۔ سے ہاتھ پھیر دیا۔ تو جب حضرت حنظلہ بڑے ہو گئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے دست مبارک کی کیا بات کی جائے۔ سبحان صحابہ اللہ۔ کہتے ہیں حضور کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے ہاتھ ایسے ہوا کرتے تھے جیسے حضور نے ابھی عطر کی ڈبی سے ہاتھ نکالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کو سمجھ آ رہی ہے؟ بولو، سبحان اللہ۔ توجہ فرماؤ۔ تو میرے بزرگ حضور کے صحابی ہیں، حضرت اسود ہیں۔ پیارے آقا کریم نے ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیا محبت سے، تو وہ جہاں بھی جاتے، اندھیرے میں بھی جاتے، ان کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا رہتا تھا۔ سبحان اللہ، وہ اندھیرے میں بھی جاتے، ان کے سبحان چہرے سے نور نکلتا تھا۔ حضور نے جس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا جناب اس کا کام پورا ہو گیا، جس کے لیے ہاتھ اٹھا لیا جناب اس کا کام تو پورا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کے ساتھی ہے حضرت حنظلہ۔ تو حضرت حنظلہ جب بڑے ہو گئے تو راوی کہتے ہیں کہ لوگ حضرت حنظلہ کے پاس جاتے اور جا کر کہتے کہ میرے سر میں درد ہے، مثال کے طور پہ کندھا دکھ رہا ہے،
تو حضرت حنظلہ کیا کرتے؟ وہ اپنا تھوک نکالتے، اپنے ہاتھ پہ لگاتے اور اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے۔ سر پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد مثال کے طور پہ کندھا دکھ رہا ہے، کندھے پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ پاک شفا عطا فرما دیتا تھا۔ انسان نہیں، لوگ بکریاں لے کر آتے تھے، اونٹنیاں لے کر آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ میری اونٹنی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو حضرت حنظلہ یوں ہی اپنا تھوک نکالتے، اپنے ہاتھ پہ ڈالتے اور اپنے سر پہ ہاتھ لگاتے، اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے، تو حضور کے جو دست مبارک کا جو اثر ہے اس کے صدقے قدرت شفا عطا فرما دیتی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے بزرگوں سمجھ آ رہی ہے؟ میرے بزرگوں میرا موضوع یہ نہیں تھا، رضوان بھائی میرا موضوع یہ نہیں تھا، لیکن سوری بات کرنی پڑ جاتی ہے رضوان بھائی، کیونکہ لوگ کسی بھی حال میں جینے نہیں دیتے، لوگ کسی بھی حال میں جینے نہیں دیتے۔ تو میرا موضوع تھا ختم نبوت پہ بات کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بزرگوں ٹائم مختصر ہے، پیارے مدنی، پیارے مدنی چند سے لے کر جھنگ تک، سبحان اللہ، چند سے لے کر جھنگ تک، ادھر پیارے آقا کریم چند اور ادھر جھنگ، سبحان اللہ، ادھر جھنگ کہ ختم نبوت کیا ہے؟ میرے بزرگوں ختم نبوت کا پوری کائنات پر حضور کا راج ہے اور اسی راج کا ذکر آج ہے، سبحان اللہ، اسی راج کا ذکر آج ہے۔ تو میرے بزرگوں علامہ اقبال نے کہا تھا لا نبی یا بعدی احسان خداس، کہ یہ جو ختم نبوت ہے یہ قدرت نے عزت کا تاج ہمارے نبی کو آپ پہنایا ہے، بے شک، سبحان اور اللہ۔ جس نے اس ختم نبوت کی طرف قادیانی کی طرح ہاتھ اٹھایا ہے وہ چور نہیں، وہ ڈاکو نہیں، وہ قذاب ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک ناپاک ہے، اور اسی بدبخت کی وجہ سے آج تک مسلمانوں کا سینہ چاک چاک ہے۔ نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اس لیے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ۔ اس لیے اور یہ جو عزت آج جھنگ کے حصے میں آئی ہے یہ محبت کی آگ صحابہ نے خود بھڑکائی ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ حضور خود شدت سے احساس فرماتے تھے، کیونکہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے کہ ختم نبوت کیا ہے، ختم نبوت کا مقام کیا ہے، اس کی قدر و شان کیا ہے، یہ یا دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ ہمیں اتنا سمجھ میں آیا ہے جتنا عشق نے سمجھایا ہے، باقی معاملہ صدیق جانے اور بالکل ٹھیک جانے، سبحان اللہ، واہ، کمال۔ بھی تحقیق جانے اور اس کو صدیق جانے، سبحان اللہ۔ یا پھر عمر جانے یا عثمان صاحب نظر جانے، سبحان اللہ۔ یا پھر خود جنت کے گلشن کی کلی جانے یا میرے مولا علی جانے۔ سبحان اللہ،
یا علم فن کا شہنشاہ جانے، نبی کا گدا جانے، احمد رضا جانے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، یا کیا بات. علم سبحان احمد اللہ. رضا جانے، یا علم حکمت کا شہنشاہ جانے، پیر مہر علی شاہ جانے. سبحان اللہ، واہ. پیر مہر علی شاہ جانے. سمجھ آ رہی ہے سبحان میرے اللہ. بزرگوں؟ ہم اس در کا ٹکڑا کھا رہے ہیں، اسی نوکری کو نبھا رہے ہیں. بے شک، بے شک، پلے ہمارے کچھ نہیں ہے. بے شک. ہمارا دامن علم سے بھی خالی ہے، عمل سے بھی خالی ہے، اور عقل سے بھی خالی ہے. ہم سب میں سے ہر بندہ در رسول کا سوالی ہے. بے شک. سبحان اللہ، بے شک. تو میرے بزرگوں، حضور خود شدت سے احساس فرماتے تھے کہ کہیں میری امت سے میری ختم نبوت کا تاج چھن نہ جائے، کہیں اس راج پر انگلی اٹھ نہ جائے. آپ قدم قدم پر اپنی امت کو سمجھاتے رہے، خود حضور پیارے فرماتے رہے. بے شک. سبحان اللہ. ایک دن حضور جنگ تبوک میں جانے لگے اور حضرت علی سے فرمانے لگے، علی ہم آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، مدینہ والوں کا محافظ بنا رہے ہیں، سبحان مدینہ اللہ. والوں کا محافظ بنا رہے ہیں. تو پیارے آقا نے ابھی قدم اٹھایا، پیارے آقا نے ابھی قدم اٹھایا، مولا علی نے بڑھ کے دامن تھام کے رو کر فرمایا، لجپالا لوگ کہیں گے کہ علی مرد میدان نہیں ہے. اگر علی مرد میدان ہوتا تو جنگ میں جا کر قربان ہوتا. بے شک. یہ بچوں میں چھوڑا جا رہا ہے، یہ بچوں میں چھوڑا جا رہا ہے. میرے کریم انگلیاں اٹھانے والے باتیں بنائیں گے. تو پیارے آقا نے میرے علی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور فرمایا، علی یہ بات دماغ میں مت لا، تو میرے لیے ایسے، تو میرے لیے ایسے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے. پیارے آقا نے فرمایا، علی تو میرے لیے ایسے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے. جب میرے بزرگوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے. حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون نبی تھے. تو پیارے آقا نے فرمایا، علی تو میرے لیے ایسے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے. یہ جملہ حضور نے کہہ تو دیا مگر پھر فوراً ختم نبوت کی طرف فکر گئی، نظر گئی، خیال گیا، خود آمینہ کا لال گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور نے یہ جملہ کہہ تو دیا مگر یہاں سے کوئی مکار فائدہ اٹھا سکتا تھا کہ دیکھو خود نبی نے بولا کہ تو میرے لیے ایسے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے. تو موسیٰ کے بھائی ہارون نبی تھے تو علی بھی نبی بنتے نظر آتے ہیں. سرکار نے یہ جملہ کہہ تو دیا مگر فوراً سرکار نے دیوار کھینچی، فوراً سرکار نے فرمایا، علی میں نے یہ ٹھیک کہا، تو میرے لیے ایسے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے. اللہ مگر خبردار، لا نبی یا بعد، نبوت کے معاملے میں
لا شریک ہوں، بے شک سبحان اللہ ختم نبوت کے معاملے میں اللہ، یہ عزت دینے والا اللہ کہ جو میرے بعد نبوت دا دعویٰ کرے اے وے دو جہانہ دا چھلا تے اندے سر وچ پینا اے میری امت دا اللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پیارے آقا نے فرمایا جو میرے بعد دعویٰ نبوت دا دعویٰ کرے اے وے دو جہانہ دا جھلا تے اے دے سر وچ پینا اے میری امت دا اے الحمدللہ۔ اور میرے بزرگ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ لگتا ہے آپ کا اور میرا مسئلہ رل گیا ہے، ایک گھنٹہ ہم نے گزار لیا تو کافی ہموار ہو جائے گا، لگتا ہے آپ کو اور مجھے پیار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بزرگوں وَلَكِنَّ الرَّسُولُ اللَّهِ وَلَكِنَّ الرَّسُولُ اللَّهِ مَا كَانَ مُحَمَّدٍ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنَّ الرَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ پیارے آقا آخری نبی بے شک سبحان اللہ، اور ہم آخری امت۔ پیارے آقا آخری نبی، ہم آخری امت۔ رضوان بھائی، پیارے آقا آخری نبی اور ہم آخری امت، کتنے مقدر والے ہیں ہم، سبحان اللہ، مقدر بے والے شک ہیں ہم سبحان اللہ۔ کہ پیارے آقا آخری نبی اور ہم آخری امت۔ میرے بزرگوں توجہ، کئی سو سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کہہ گئے آخری نبی آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈوب رہی ہے مگر اعلان ان کا بھی یہی ہے آخری نبی آئیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا جا رہا ہے مگر اعلان ان کا بھی یہی ہے آخری نبی آئیں گے۔ بے شک حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بنایا گیا مگر اعلان ان کا بھی یہی ہے آخری نبی آئیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت دی گئی مگر اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزمان آئیں گے۔ حضرت داؤد ہیں، اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزمان آئیں گے۔ حضرت ابراہیم ہیں، اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزمان آئیں گے۔ حضرت اسماعیل ہیں، اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزمان آئیں گے۔ حضرت اسحاق ہیں، اعلان کر رہے ہیں نبی آخر الزمان آئیں گے۔ حضرت یوسف کے پاس حسن بہت ہے مگر فرماتے ہیں مجھ سے بھی زیادہ کوئی حسین آئے گا۔ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کہتے ہیں آخری نبی آئیں گے۔ حضرت اسحاق کہتے ہیں آخری نبی آئیں گے۔ جناب لوط کہتے ہیں آخری نبی آئیں گے۔ سرکار کے آنے سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں آخری نبی آئیں گے۔ عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں آخری نبی سبحان آئیں گے۔ اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر حیدر حیدر۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں آخری نبی آئیں گے۔ میرے بزرگوں اتنی طاقت اور اختیار رکھنے والے انبیاء اگر کسی کے آنے کے بارے میں بتا رہے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں،
آتے ہیں جاتے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں ابھی آخری نبی نے آنا ہے، ابھی آخری نبی آنا باقی ہے۔ رضوان بھائی، رضوان شاہ صاحب بھائی، اگر آنے والا مہمان، کوئی آنے والا مہمان اگر 4-5 گھنٹے لیٹ ہو جائے نا تو انسان کو انتظار رہتا ہے کہ کب آئیں گے، کب آئیں گے، بے قراری بڑھتی رہتی ہے۔ مگر میرے بزرگوں، ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کہہ گئے جب تک آخری نبی نہیں آئیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ ہر آنے والا انتظار کرتا ہے لیکن حضور نہیں آئے، حضور ہمارے مقدر میں آئے ہیں، تو ہم کتنے مقدر والے ہیں؟ پیارے آقا آخری نبی، ہم آخری امت کتنے مقدر والے ہیں؟ بے شک بے شک، سبحان کہ اللہ، حضور ہمارے مقدر میں آئے ہیں۔ میرے بزرگ کو حضرت آدم علیہ السلام کی امت امید رکھتی ہے کاش ہمارے دور میں حضور آ جائیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کی امت امید رکھتی ہے کاش ہمارے دور میں آ جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت امید رکھتی ہے کاش ہم حضور کے چہرے مبارک کو دیکھ لیں۔ جناب حضرت اسحاق علیہ السلام کی امت امید رکھتی ہے، ان کے مقدر میں بھی نہ تھا۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کی امت امید رکھتی ہے مگر ان کے مقدر میں بھی نہ تھا۔ حضرت جناب لوط علیہ السلام کی امت امید رکھتی ہے مگر جناب ان کے مقدر میں بھی نہ تھا۔ سرکار کے آنے سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ کی امت امید رکھتی ہے مگر جناب تقدیر نے ان کے ساتھ بھی وفا نہ کی، انہوں نے بھی اس کو نہیں دیکھا جس کے خطبے ان کا نبی موسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے بزرگوں سمجھ آ رہی ہے؟ بولو، اور ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو، اور تھکے بیٹھے ہو سبحان اللہ، سارے بولو سبحان اللہ۔ توجہ فرماؤ میرے بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظاہری دور ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظاہری دور ختم ہونے کے بعد بھی دین چلتا رہا مگر حضور کا انتظار ہی رہا۔ تو ہم کتنے مقدر والے ہیں کہ حضور ہمارے مقدر میں آئے ہیں۔ آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ اس دور میں اللہ پاک کا ایک ایسا کرشمہ کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، روح اللہ کا لقب دیا گیا، مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار دیا گیا، پرندے بنانے کا اختیار دیا گیا۔ اللہ پاک نے اتنی طاقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی کہ جناب اعلیٰ وہ ارشاد فرماتے ہیں جو تم کھاتے ہو میں اس کی بھی خبر دیتا ہوں، جو تم جمع کرتے ہو میں اس کی بھی خبر دیتا ہوں۔ کوڑ والا مریض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، اللہ پاک نے اسے شفا دے دی۔ پھر صدیاں گزرتی رہیں، عمریں گزرتی رہیں، قومیں ظاہری طور پر ختم ہوتی رہیں، قومیں ظاہری طور پر ختم ہوتی رہیں، لیکن حضور نہیں آئے، حضور ہمارے مقدر میں آئے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سنیو سنیو،
اپنے مقدر پر جتنا ناز کرو کم ہے۔ واہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ آخر کار ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک دن ایسا بھی آیا، 12 ربیع اول کا دن تھا، حضرت جناب عبداللہ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ حضرت بی بی آمنہ خاتون کی زندگی بیوہ ہو کر گزاری جا رہی ہے، کوئی آسرا نہیں، دور جاہلیت کی بیوہ ہے، کوئی سہارا نہیں۔ حضرت جناب عبدالمطلب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، رات کی تاریخی جا رہی تھی، صبح کا اجالا آ رہا تھا، عاشق اپنے طور پہ کہہ رہا تھا، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اسے دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ۔ میرے بزرگوں سنیں، یہ میرا اور آپ کا مقدر ہے۔ بے شک تو میرے بزرگوں، پتھر سے پانی نکالنے والے نبی کی امت کے مقدر میں حضور نہیں آئے، تو ہم کتنے مقدر والے ہیں کہ حضور ہمارے مقدر میں آئے ہیں۔ وہ آخری نبی اور ہم ان کی آخری امت۔ بے شک سبحان تو اللہ۔ میرے بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام کسی چھوٹی ذات کا نام ہے؟ میرے بھائی رضوان شاہ صاحب سے پوچھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کسی چھوٹی ذات کا نام ہے؟ اللہ پاک سے ڈائریکٹ بات کرنے والی ذات کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے۔ بے شک بے شک۔ اور تھپڑ مار دے کسی پتھر کو تو کئی 100 سال بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کی انگلیوں کے نشان۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام، اور روح نکالنے والے سے سب ڈرتے ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھپڑ مار کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ اللہ واہ۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ میرے بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام لاٹھی اٹھا کے پانی میں مارے تو پانی کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کبھی دیکھی ہے پانی کی دیواریں؟ لاٹھی اٹھا کے پتھر پہ مارے تو پتھر سے پانی نکل آتا ہے، اور ہاں ایک چشمہ نہیں، 12 چشمے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اور بد دعا دیں تو، بد دعا کر دیں تو، ایک وقت بنی اسرائیل میں ایسا بھی آیا کہ جناب ان کے ہر لقمے میں مینڈک کی مینڈک آ گئے، ان کے ہر لقمے میں مینڈک کی مینڈک آ گئے۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اتنا بڑا نبی ہے، اتنا بڑا نبی ہے، طور پر جا کے اللہ پاک سے ڈائریکٹ بات کرنے والی ذات کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اتنا بڑا نبی ہے، مگر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، کاش 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 آپ نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں، ہم کتنے مقدر والے ہیں کہ حضور ہمارے مقدر میں آئے ہیں۔ بے شک سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ بولو، تھکے بیٹھے ہو یار،
ان لوگوں کی چپ دیکھ کر مجھے بابا بلے شاہ کا ایک شعر یاد آ گیا. پہلے یہ بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے؟ بابا بلے شاہ فرماندے نے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو. اوئے کی کیتی جاندے ہو؟ کھا کے مال یتیماں دا تے حج مسیتی جاندے ہو. کی کیتی جاندے ہو؟ فرض نمازاں تے ادا کردے نہیں تے نفلاں نیتی جاندے ہو. کی کیتی جاندے ہو؟ بابا بلے شاہ فرماندے نے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو. کی کیتی جاندے ہو؟ کھا کے مال یتیماں دا تے حج مسیتی جاندے ہو. کی کیتی جاندے ہو؟ پھٹ دلاندے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. کی کیتی جاندے ہو؟ فرض نمازاں تے ادا کرتے نہیں تے نفلاں نیتی جاندے ہو. کی کیتی جاندے ہو؟ تے خاکی لکی آلیو زور میرا لوا کے سبحان اللہ بھی پیتی جاندے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کمال ہے سبحان اللہ. خاکی لکی آلیو زور میرا لوا کے تے سبحان اللہ بھی پیتی جاندے ہو. یار تسی کی کیتی جاندے ہو؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو. سبحان اللہ. تیرا ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر میرے بزرگ کو توجہ فرماؤ. آج انشاءاللہ آپ سب کی حضور کے ذکر کے صدقے سب کی دلی مرادیں پوری ہوں گی. سبحان اللہ آمین. اور میرے بزرگوں حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. بھائی رضوان شاہ صاحب حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. اور میرے بزرگوں میری بات توجہ سے سنو. یہ میرے بھائی ہیں، یہ کافی دور سے سفر کر کے آتے ہیں، خوشبو والے بھائی ہیں تو کرایہ لگا کے آتے ہیں، تو آپ بھی ان کی خدمت کر دیں. یہ میرے بھائی ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے بھائی ہیں. یہ خوشبو بھی کھیرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی ان کی خدمت کر دیں، اللہ پاک رحمت کرے گا. تو میرے بزرگوں توجہ فرمو. ایک بندہ مجھے کہتا ہے، رضوان بھائی ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ تم سارا دن حضور کی نعتیں پڑھتے ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ حضور سب کچھ جانتا ہے. تو میں نے کہا جی بالکل بے شک. میں نے کہا میں دلیلیں نہ بھی رکھوں لیکن دل رکھتا ہوں. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس نے نا نیچے سے ایک تنکا اٹھایا، منظم بھائی، اس نے نیچے سے نا ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کیا اس تنکے کو مدینے والا جانتا ہے؟ تو میں نے کہا جی بالکل جی جانتا ہے بے شک. کہنے لگا کوئی دلیل؟ تو میں نے کہا او اللہ کے بندے یہ بتا کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ نہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے جانتا ہے. بے شک. ہاں کائنات کی ہر شے مجھے جانتی ہے کہ میں رسول ہوں. کہنے لگا ہاں یہ تو ہے، حدیث سے تو یہ ثابت ہے کہ اس تنکے کو بھی پتہ ہے کہ مدینے والا رسول ہے. تو میں نے کہا در پھٹے منہ تیرے دماغ کے. اور میں نے کہا یہ کوٹدو کا تنکا تو جانے مدینے والے کو، لیکن مدینے والا نبی ہو کے نہیں جانتا اس تنکے کو. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
سبحان اللہ. میں نے کہا یہ تنکا تو جانے مدینے والے کو، لیکن مدینے والا اتنا بڑا نبی ہو کہ نہیں جانتا اس تنکے کو. سمجھ آئیے، سبحان اللہ. بولو. سبحان تو میرے اللہ. بزرگوں، حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. ارے حضور نے خود فرمایا جب میں بچپن میں مدینہ شریف آیا تھا تو اس وقت جو پتھر مجھے سلام کرتے تھے، فرمایا آج تک پہچانتا ہوں، جو پتھر کا سلام سنے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، سبحان جو اللہ. درختوں کو بلائے سبحان اللہ. اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. بے شک کہتے ہیں، بے شک. جو سبحان اللہ. چاند کے 2 ٹکڑے کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو کھارے کوے کو میٹھا کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کے بچوں کو زندہ کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کی کٹی ہوئی بکری پر ہاتھ رکھ دے، ہاتھ رکھ کر زندہ کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو مردوں کو زندہ کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو بیمار کے سر پہ ہاتھ پھیر دے تو اللہ پاک اسے شفا عطا فرما دیتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو جبرائیل امین سے آگے جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو عرش پہ جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کا چلنا لا اقسم بہذا البلد ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کا دیکھنا ما زاغ البصر وما طغى ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، والنجم جس کا سفر سب سے اعلیٰ ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو سو جائے تو معراج منالی، جو جاگ جائے تو خدا سے ہم کلام اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو لڑتے ہوں کو ملا دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو بلال حبشی کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دے تو اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، چڑیا چہچہا کے فریاد کرے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی انگلی اسے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو سر پہ ہاتھ پھیر دے تو لوگ بال کٹواتے نہیں تھے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کا جلوہ دیکھنے کے لیے جبرائیل امین سدرہ سے آتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کے ایک اشارے سے کائنات کا نظام بدلتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی نگاہیں اٹھنے سے قبلہ بدل جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی پیدائش پر گھر کی چھت کھل جاتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی پیدائش پر ان کی اماں کی خدمت کے لیے کبھی حوا آتی ہے، کبھی آسیہ آتی ہے، کبھی مریم آتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی آمد پر کعبہ جھومتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کی چوکھٹ پر آدم کی آدمیت شراست کی خیرات مانگتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، نوح کی شجاعت جس کے گھر کی کنیز ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو جیسا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جا کر جس کے نام کی برکت سے نجات پاتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو ام محبت کی بکری پر ہاتھ پھیر دے تو اللہ پاک شفا عطا فرما دیتا تھا اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس پہ بیٹھنے پہ کھانا ختم نہیں ہوتا حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو جس کا کلمہ پڑھے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، بھیڑیا جس کی نبوت کی گواہی دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، سارے نبی اپنے اپنے ادوار میں کلمہ پڑھاتے ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ
وہ کسی اور کا نہیں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی جس کا کلمہ پڑھے وہ محمد رسول اللہ، عرش پر جس کا نام وہ محمد رسول اللہ، جنت کے دروازے پر جس کا نام وہ محمد رسول اللہ، حوروں کی پتلیوں پر جس کا نام وہ محمد رسول اللہ، جبرائیل کو قرار جس کے نام سے ملے وہ محمد رسول اللہ، وہ محمد رسول اللہ، بھوک میں جس کا نام لو بھوک مٹ جائے وہ محمد رسول اللہ، پیاس میں جس کا چہرہ مبارک دیکھو تو پیاس مٹ جائے وہ محمد رسول اللہ، جو جہنمی کو مسکرا کر دیکھ لے تو جہنمی جنتی بن جاتا ہے وہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، 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 سبحان اللہ۔ میرے بزرگ سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، بولو اور ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ تو میرے بزرگوں، حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، بے شک بے تو شک، میرے بزرگوں ہمیں چاہیے، ٹائم مختصر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو حضور کا غلام بنائیں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں۔ میرے بزرگوں، یہ وہی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک بے شک، اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے بزرگوں توجہ، میں نے قرآن سے پوچھا سبحان اللہ، سبحان بتا اللہ، تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تیری زبان کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا بلسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تجھ میں کسی شک شبہ کی کوئی گنجائش تو نہیں؟ قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کہاں رہا؟ قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ، میرا مسکن لوح محفوظ میں تھا۔ میں نے قرآن سے پوچھا تجھے کون لایا؟ قرآن نے جواب دیا نزل بہ الروح الامین۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس پر آیا؟ قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد۔ میں نے قرآن سے پوچھا خود بھی کس رات میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کیوں آیا؟ قرآن نے جواب دیا ھدی للناس۔ میرے آقا کریم نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا القرآن حاجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف گواہ ہوگا۔ کملی والے نے فرمایا اشرف امتی حاملۃ القرآن، میری امت کے معزز لوگ حاملین قرآن ہوں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن فعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور آگے دوسروں کو سکھائے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں دعا ہے ٹھیک ہے، اور دعا بھی اچھا وہ نا ان کا تو مسجد ہے اس کا کہہ دے کہ مسجد کی خدمت کر دے اور دعا کر دے۔ میرے بزرگوں کن کی مسجد ہے؟ ذرا کھڑے ہو جائیں۔ یہ انکل ہیں ان کا، یہ میرے انکل اللہ ڈٹا کی مسجد ہے، ماشاءاللہ اللہ پاک کا گھر ہے، تو اس میں جتنا ہو سکے حصہ ملائیں، جتنا ہو سکے 10 50 100 جتنا ہو سکے ادھر آتے جائیں اور انکل کو دیتے جائیں، دعا پہلے دعا کر، اور انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کرے گا۔ تو سارے ہاتھ اٹھائیں اور وہ 15 مارچ سارے ہاتھ اٹھاؤ، سارے ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ موبائلوں کو چھوڑ دو، موبائلوں کو چھوڑ دو، ہاتھ اٹھاؤ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یان خان وہ نا مسجد کا چندہ بھی وہ کہہ رہے یہ تو سب چلے جائیں گے مسجد کا چندہ اس کے بعد دعا کر دیں. اچھا جی پہلے آؤ آپ. تو یہ بیٹھے رہیں گے لوگ ادھر ہی جائیں گے آپ ادھر ہی بیٹھے رہیں, ادھر ہی آپ بیٹھے رہیں, لڑکے آ رہے ہیں, آپ ان کو چندہ دینے کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی کیونکہ آپ چلے جاؤ گے. یہ جو وردیوں والے لڑکے ہیں یہ چندہ اکٹھا کر لیں, یہ جو وردیوں والے لڑکے ہیں اس کے علاوہ کسی کو پیسے نہ دیں آپ. نہیں دعا کریں گے نا, دعا کریں گے چندہ کٹا دعا دے وچ سارے شامل ہو سو میرے بھائی بزرگ سارے دعا دے وچ شامل ہونے ٹھیک ہے نا. چندہ کٹھا ہونے دے بعد دعا ہو سی, دعا دے وچ شامل ہونے. اور 15 مارچ نزدیک حق بہو پلازا بعد نماز عشاء پیر صاحب دا اتھائی دیان چھٹے پیر دا اتھائی خطاب ہو سی, سارے آنے اتھا تشریف لے کے آونے. برادران اسلام میں ایک ضروری اعلان سننا. 15 مارچ بروز سوموار بعد از نماز عشاء بمقام نزدیک بستی حویلی والا محمد اکمل ٹھیکیدار رنگل دکولو عظیم الشان محفل ہے جس کے اندر خصوصی کتاب صاحبزادہ پیر محمد دیان کاظم المعروف نکا پیر آپ نے انشاءاللہ خطاب ہوئے گا. 15 مارچ بروز سوموار بعد از نماز عشاء بمقام نزدیک بستی حویلی والا. مصطفیٰ جانے اللہ پاک آپ سب پر رحمت کرے, اللہ پاک آپ سب کی حفاظت کرے, اللہ پاک آپ سب کو صحت و تندرستی دے, اللہ پاک آپ سب کے مشکل کو حل فرمائے. آمین.